السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان احمد۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے مہنگائی کے اوپر اور IMF معاہدے کے بعد جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان تمام تر صورتحال پر ہم آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ ناظرین، 9 ماہ کا یہ معاہدہ جو IMF کے ساتھ کیا گیا ہے، اب اس کے اندر 3 حکومتیں آئیں گی۔ ایک تو موجودہ حکومت ہے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ ہے، اور اس کے بعد الیکشن، اور اس کے بعد جو بھی حکومت الیکشن کے بعد برسر اقتدار آئے گی۔ تو اب تینوں حکومتوں کے انشور اس حوالے سے کرنا ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کس طرح سے کرنی ہے، اس معاہدے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، اور جو IMF کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا یہ جتنے بھی نگران سیٹ اپ آئے گا، پھر موجودہ حکومت اور پھر آنے والی حکومت، کیا یہ تینوں حکومتیں اس معاہدے کی پاسداری کریں گی؟ کیا جو IMF کی ایکسپیکٹیشن ہے ان پر پورا اترے گی یا نہیں؟ اس حوالے سے اب انہوں نے ایک بند گلی میں تو داخل پاکستان ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اور آٹے کی 20 کلو کا جو تھیلا ہے ناظرین، وہ اس وقت 2850 روپے کا مل رہا ہے، اور جو دیہاڑی دار طبقہ ہے جو 500 سے لے کر 700 روپے محنت کش کماتا ہے ایک دن کا، وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ آپ گوشت کی قیمتیں دیکھ لیں کہاں تک جا رہی ہیں، دالوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، اور پھر آٹا 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ اس وقت 2850 روپے کا جناب عبور کر گیا ہے۔ اور اب بجلی کی اگر بات کریں تو بجلی میں بھی 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھیں گے کہ جلدی سامنے آ جائے گا۔ اب سچویشن اس وقت ناظرین یہ ہے کہ بجلی میں اضافہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی فی یونٹ کا بنیادی ٹیرف 24 روپے سے بڑھا کر 29 روپے کر دیا گیا ہے، اور بجلی کا جو 100 یونٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس پر اضافی آپ کو 500 روپے دینے پڑیں گے۔ اگر آپ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اضافی جو ہے وہ 1000 روپے دینے پڑیں گے۔ 300 یونٹ استعمال کرنے پر 2000 روپے اضافی دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر جتنے یونٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس حساب سے جو قیمت ہے بڑھتی جائے گی، یعنی کہ جہاں پر 10,000 روپے بل آتا تھا وہاں پر اب 15-16 ہزار روپے آپ سمجھیں کہ آپ کا بل آئے گا۔ اور اس وقت IMF کا جو معاہدہ ہے اس کی وجہ سے سخت فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ اس کا اظہار کئی دفعہ اسحاق ڈار صاحب بھی کر چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس بارے میں کرتے رہے ہیں باتیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے کلو چینی جناب مل رہی ہے، اور جو دودھ فروش ہیں انہوں نے بھی 20 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے کا اس حوالے سے اندیا دے دیا تھا، اور اب تک تو ظاہری بات ہے اس پر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب اس 9 ماہ میں جو معاہدہ ہے اس میں موجودہ حکومت بھی آئے گی، اس میں نگران سیٹ اپ بھی آئے گا، اس میں الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی، جو بھی پارٹی آئے گی وہ بھی اس معاہدے کی پاسداری کرے گی، اور ڈیلیور پاکستان اس پر کیا کرے گا، اور IMF کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پر پورا اترے گا نہیں اترے گا، تو ظاہری بات ہے پاکستان کو ڈیلیور تو کرنا پڑے گا۔ موجودہ حکومت بھی اس حوالے سے ڈیلیور کر رہی ہے، اور وہ ڈیلیور کیا کر رہی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ٹیکسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، IMF کی شرائط بھی جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جناب یہ کام۔ اور اب IMF کی طرف سے 2 نئی شرائط رکھی گئی ہیں کہ آپ اپنا جو زرعی شعبہ ہے اور اس کے علاوہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس پر ٹیکس عائد کریں تاکہ آپ کے محصولات میں اضافہ ہو سکے۔ اب ایک دوبارہ سے ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کے بعد جتنی بھی ادویات ہیں، کھاد ہیں، اور جتنی بھی مشینری ہے ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہماری سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے برڈن جب کسی ایک شعبے پر پڑے گا تو اس کے بعد سب چیزوں پر برڈن پڑے گا، لیکن ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ سستا کر دیا گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے تقریباً 9 روپے سستا کیا گیا ہے، اور ڈیزل جو ہے 7 روپے سستا کیا گیا ہے۔ ایک طرف بجلی 5 روپے بڑھا دی گئی ہے، اور اس کے بعد پیٹرول میں ریلیف دے دیا گیا ہے، اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو وعدے کر رہے تھے کہ رشین آئل آ گیا ہے، اور رشیا سے جیسے ہمارا کارگو آ جائے گا، اب تو 2 کارگو آ گئے ہیں، وہ آ جائے گا تو ہم جی پیٹرول کی قیمت میں کمی بھی دیکھنے کو ملے گی، اور عوام کو اس کے ثمرات بھی ملیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ ثمرات لانگ ٹرم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے IMF کا معاہدہ ہوا تو جس طرح سے ہماری اسٹاک ایکسچینج میں بہتری دیکھنے کو ملی ہے، ڈالر ہم نے دیکھا کہ 10 سے 15 روپے گر گیا، لیکن اس کے بعد مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ روپے کے کہا جا رہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا، روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ہی ڈالر جو ہے وہ تقریباً 1 روپے 1.5 روپے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور حکومت کے پاس ابھی اس کو کنٹرول کرنے کے علاوہ کوئی سچویشن نہیں ہے کہ IMF کی تمام باتوں کو مانا جائے۔ ان سے اس وقت صرف پیسے چاہیے، کیش آنا چاہیے، اور حکومت کی تمام تر توجہ جو اس وقت کیش پر ہے، لیکن اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگانے کے بعد، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی مہنگائی کے بعد موجودہ حکومت
کس منہ سے الیکشن کی طرف جائے گی، کیا بیانیاں لے کر جائے گی، اور کس طرح سے عوام کو اپنی طرف مائل کیا جائے گا کہ ہم آنے والے وقت میں آئندہ 5 سالوں میں عوام کو کیا دیں گے، کیا ڈیلیور کریں گے۔ ان 1.5 سال میں جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے، آپ کس بیانیہ کے ساتھ جائیں گے کہ آپ اگلے 5 سال کے لیے کیا بیانیہ لے کر آئیں گے، اگلے 5 سال آپ عوام کے ساتھ کیا کریں گے جو آپ نے 1.5 سال میں کر دیا ہے۔ اگر آپ نے یہی اگلے 5 سال میں کرنا ہے تو پھر عوام کی طرف سے تو السلام علیکم ہے، عوام کی طرف سے آپ کو خدا حافظ ہے۔ عوام اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہے کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے جو دن میں 500 سے 700 روپے کماتا ہے، اب قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں اس کی، اور عوام پریشان ہیں اس وقت، اور تمام مسائل کا حل ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ صرف الیکشن کو ہی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ الیکشن کہا تو جا رہا ہے مقررہ مدت میں ہوں گے، اب کیا سینیریو کریٹ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے بعد مزید پاکستانی عوام کو کیا بھگتنا پڑے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔